ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے، ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو میرے دین کو نئے سرے سے تازہ کر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی کوئی نہیں ہے۔ اب علماء، اولیاء، صوفیاء، یہ دین کا کام۔ اور جو ہر صدی کے سرے پر شخص آئے گا اس کو مجدد کہتے، تجدید کرنے والا، دین کو نئے سرے سے زندہ۔ مجدد ہر زمانے میں، ہر صدی میں۔ امام شافعی بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی، شیخ احمد فاروق سرہندی بھی مجدد، ہر صدی میں مجدد۔ 14ویں صدی میں دین پر کچھ عجیب و غریب حملے ہونے لگے، عجیب و غریب۔ کچھ لوگ تو ہندوؤں کے بھیٹ چڑھنے لگے، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے لگے، ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ کچھ لیڈر جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگا، بھائی بھائی کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں اختیار۔ ایک شور تو یہ، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع، عجیب و غریب اور نظریات غالب۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی، محمد اور علی تو اتنا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ قابل توجہ باتیں پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا جملہ کوئی کہہ دے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ایسا تو جانوروں، پاگلوں سب کو آسا۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے، یہ نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ۔ اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے قوت میں فرق نہیں۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیے۔ ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ حالات بڑے دیگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے۔ یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، انہوں نے علم تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں نے کہا مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے، فرمایا نہ، مسلمان رسول اللہ یہ رسم اپنائیں گے تو وہ والی جو ان کے نبی نے ہر اس رسم سے منع کر دیا، یہاں تک کہ فاضلی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ ہے ان کی کتاب۔ کسی نے کہا حضور ہم ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کوئی شے نہیں اپنائیں، صرف یہ بتا دیں کہ ان کی مجلس میں، محفل میں، کہ میلے میں جانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں وہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت۔ عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل۔ 1876 میں پیدا ہو، 1921 میں وصال فرما۔ 4 سال کی عمر تھی جب استاد کے پاس لے گئے، استاد کے پاس، اور استاد نے سبق شروع کرایا۔ 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان۔ 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے، اور روایتوں میں اختلاف ہے لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال، پوری 20 نہیں، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت۔ آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو ماہرہ شریف لے گئے، وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول ماہرہ، 21 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر کسی کو خلاف۔ فاضل بریلوی کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی۔ جن میں کچھ ہوتا ہے ان میں شروع سے بڑا، جن میں کچھ ہے ہوتی ہے نا ان میں، اس کا بچپن بھی بتاتا ہے کہ اس کا جوبن کس طرح، اس کی جوانی کا نور بتاتا ہے کہ اگر سیاہ بالوں میں اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو سفید ہوں گے تو کتنا نور برسے۔ جوبن بتاتے ہیں، جوبن کیفیات بتاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی پورے 20 سال کے نہیں ہوئے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر۔ پیر صاحب نے مرید کیا، کہا حضور غلامی میں قبول کر۔ جس وقت مرید کیا نا، ساتھ ہی خلاف پہلے دن چلو خلافت۔ 20 سال سے کم عمر جس آدمی کو آپ اندازہ کریں پورے بال نہیں آتے، خلافت دے دی تو جو دائیں بائیں لوگ رہتے تھے کہنے لگے حضور ہمیں 13 سال، 22 سال ہو گئے، ہمارا بھی کچھ سوچے۔ ان کو آتے ہی آپ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ یہاں تو لوگ بڑی مشقت کے بعد سید آل رسول مارہ روی سید زادے رو پڑے، فرمانے لگے لوگ کالے دل لے کے آتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے انہیں سفید، انہیں چمکاتے عمر گزر جاتی ہے، یہ دل ہی بڑا سفید لے۔ میں نے تو ایک نسبت دی ہے، ایک گرہ لگائی ہے، بس تھوڑی سی نا اس کو نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت دی ہے۔ اور فرمایا میں تو خود بڑا پریشان کہ رب قیامت میں پوچھے گا عمل بتا تو کیا دکھاؤں گا، اب میں مطمئن ہوں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا رب کریم نے کہ آل رسول کیا لے کے آئے ہو تو میں احمد
رضا کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ یہ میری